باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ اے میرے خدا، میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو یہاں حاضر و ناظر ہے۔ میں تجھے سجدہ اور اپنے سارے دل سے پیار کرتا ہوں۔ تو نے مجھے نیست سے پیدا کیا، اپنے بیٹے کی موت سے چھڑایا، اپنے روح القدس کے فضل سے پاک کیا۔ تو نے گزری رات مجھ کو سلامت رکھا اور آج کا دن مجھے بخشا ہے۔ ان اور سب باقی نعمتوں کے لیے جو تو نے مجھے بخشی ہیں، میں فروتنی سے تیرا شکر کرتا ہوں۔ میں اپنے سب خیالات، باتیں، کام اور دکھ تیرے حضور پیش کرتا ہوں۔ مجھے اپنا فضل بخش تاکہ میں تجھے ناراض نہ کروں، بلکہ سب طرح سے آج تیری پاک مرضی بجا لاؤں۔ آمین۔ جا میری امت اسرائیل کے لیے نبوت کر۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت آموس نبی کی کتاب، اس کا 7واں باب 10ویں آیت سے لے کر 17ویں آیت تک۔ تب بیت-ایل کے کاہن امسیہ نے شاہ اسرائیل یاربعام کے پاس کہلا بھیجا کہ آموس اسرائیل کے گھرانے میں تیرے خلاف سازش برپا کرتا ہے اور ملک اس کی اتنی باتوں کی برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ آموس یوں کہتا ہے کہ یاربعام تلوار سے مارا جائے گا اور اسرائیل یقیناً اپنے وطن سے اسیر ہو کر جائے گا۔ اور امسیہ نے آموس سے کہا کہ اے غیب بین، روانہ ہو، یہودا کی سرزمین کو بھاگ جا، وہیں اپنی روٹی کھا اور وہیں نبوت کر، لیکن بیت-ایل میں پھر کبھی نبوت نہ کرنا، کیونکہ یہ بادشاہ کا مقدس اور سلطنت کا معبد ہے۔ اس پر آموس نے جواب میں امسیہ سے کہا کہ میں نہ نبی ہوں نہ نبی زاد، میں تو گلہ بان ہوں اور گولروں کا پالنے والا، پر خداوند نے مجھے گلے کے پیچھے سے لے لیا، اور خداوند نے مجھ سے کہا کہ جا اور میری امت اسرائیل کے لیے نبوت کر۔ پس تو اب خداوند کا کلمہ سن۔ تو کہتا ہے کہ اسرائیل کے خلاف نبوت نہ کر اور اسحاق کے گھرانے کی مخالفت میں پیغمبر نہ بن، اس لیے خداوند یوں فرماتا ہے کہ تیری بیوی شہر میں فاحشہ بنے گی اور تیرے بیٹے اور تیری بیٹیاں تلوار سے مارے جائیں گے، اور تیری زمین حریب سے تقسیم کی جائے گی، اور تو ناپاک سرزمین میں مر جائے گا، اور اسرائیل اپنے وطن سے یقیناً اسیر ہو کر جائے گا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ خداوند کی قضائیں برحق ہیں اور سب کی سب راست ہیں۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کی حمد و تعریف کریں۔ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا زبور نمبر 19، اس کی 8ویں آیت سے لے کر 11ویں آیت تک۔ خداوند کی شریعت کامل ہے، جان کو بحال کرنے والی ہے۔ خداوند کی شہادت قابل اعتماد ہے، کند ذہن کو بھی دانش بخشنے والی ہے۔ خداوند کے قواعد راست ہیں، وہ دل کو مسرور کرنے والے ہیں۔ خداوند کا حکم صاف ہے، وہ آنکھوں کو روشن کرنے والا ہے۔ خداوند کا خوف پاک ہے، وہ ابد تک قائم رہنے والا ہے۔ خداوند کی قضائیں برحق ہیں، سب کی سب راست ہیں۔ وہ سونے سے بلکہ خالص سونے کی کثرت سے بھی زیادہ مرغوب ہیں۔ وہ شہد بلکہ چھتے کے ٹپکوں سے زیادہ شیریں ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ نعرہ حمد۔ خدا مسیح کے وسیلے دنیا کو اپنے ساتھ ملا رہا تھا، اور اس نے یہ میل کا پیغام ہمیں سونپ دیا ہے۔ ہاللویا۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بمطابق مقدس متی، اس کا 9واں باب پہلی 8 آیات۔ پھر وہ کشتی پر چڑھ کر پار گیا اور اپنے شہر میں آیا، اور دیکھو، لوگ ایک مفلوج کو چارپائی پر پڑا ہوا اس کے پاس لائے۔ یسوع نے ان کا ایمان دے کر مفلوج سے کہا، بیٹا، خاطر جمع رکھ، تیرے گناہ معاف ہوئے۔
اور دیکھو بعض فقی اپنے دل میں کہنے لگے کہ یہ کفر بکتا ہے۔ یسوع نے ان کے خیال جانتے ہوئے کہا، تم اپنے دلوں میں بدگمانی کیوں کرتے ہو؟ کیا یہ کہنا آسان ہے کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہ اٹھ اور چل پھر؟ لیکن تاکہ تم جانو کہ ابن انسان کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ تب اس نے مفلوج سے کہا، اٹھ اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر چلا جا۔ وہ اٹھ کر اپنے گھر چلا گیا۔ تب ہجوم یہ دیکھ کر ڈر گیا اور خدا کی تمجید کرنے لگا کہ جس نے ایسا اختیار آدمیوں کو بخشا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں، تو ہمارے قرض ہمیں بخش، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ ہمیں برائی سے چھڑا۔ آمین۔ سلام اے مریم پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، اور مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم، خدا کی ماں، ہم گناہ گاروں کے واسطے دعا کر، اب اور ہماری موت کے وقت۔ آمین۔ جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو، جیسا کہ ابتدا میں تھا، اب ہے اور ہمیشہ ہوگا۔ آمین۔ اے مہربان یسوع، میرے گناہ مجھے معاف کر، مجھے دوزخ کی آگ سے بچا، تمام روحوں کو آسمان کی طرف کھینچ، خاص کر ان کو جو تیرے رحم اور کرم کے زیادہ محتاج ہیں۔ آمین۔